نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقم الصلاة آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و مولانا محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین، نماز کا بیان چل رہا تھا درس حدیث میں۔ حدیثوں کی روشنی میں نماز کی اہمیت اور اس کی عظمت و مرتبت کا بیان چل رہا ہے کہ نماز کی کیا اہمیت ہے۔ پہلے قرآن کریم کی روشنی میں بیان کیا گیا، پھر حدیث پاک کی روشنی میں۔ چند اور حدیثیں ہیں جو آج ذکر کی جائیں گی۔ پہلی حدیث ہے بیہقی شریف کی۔ امام بیہقی رحمہ اللہ تعالی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک صاحب نے عرض کی آ کر کے کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب چیز کیا ہے؟ سب سے زیادہ پسندیدہ کون سی چیز ہے اسلام میں اللہ پاک کے نزدیک؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، وقت پر نماز ادا کرنا۔ نماز کو وقت پر ادا کرنا یہ اللہ پاک کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے، سب سے زیادہ محبوب کام ہے، سب سے اچھا عمل ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ پسند جو چیز ہے وہ چیز کیا ہے؟ وقت پر نماز ادا کرنا۔ یہی فرما رہے ہیں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے زیادہ پسندیدہ کون سا عمل ہے، تو حضور فرما رہے ہیں وقت پہ نماز ادا کرنا یہ اللہ پاک کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث سنن ابو داؤد میں امام ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے بچے 7 برس کے ہو جائیں، جب بچے کی عمر 7 برس ہو جائے تو انہیں نماز کا حکم دو۔ جب بچے کی حضور فرما رہے ہیں کہ جب بچے کی عمر 7 برس کی ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دیا جائے، اور جب بچے 10 برس کے ہو جائیں، جب بچے کی عمر 10 برس ہو جائے تو حکم ہے کہ اسے مار کر پڑھاؤ۔ جب وہ نماز پڑھنے کے لیے تیار نہ ہو تو اسے مار کے پڑھانے کا حکم ہے۔ یہ تنبیہ کی جا رہی ہے، یہ اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ نماز کی کیا اہمیت ہے۔ نماز کسی بھی صورت میں کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، چاہے بیمار ہو چاہے مریض ہو، علالت میں بھی نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے، لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے پڑھے۔ معذور ہے، عذر ہے، بیماری ہے تو اس میں بھی الگ الگ طریقے سے، الگ الگ کیفیتوں میں، الگ الگ حالتوں میں الگ الگ طریقوں سے نماز پڑھنے کا حکم ہے، لیکن نماز چھوڑنے کا حکم نہیں ہے۔ چھوڑنے پر وعید آئی ہے کہ جو نماز چھوڑے گا وہ جہنمی ہے۔ یہی حضور فرما رہے ہیں کہ جب بچے کی عمر 7 برس کی ہو جائے تو اسے نماز سکھاؤ۔ جب بچے کی عمر 7 برس کی ہو جائے تو نماز کا حکم دو۔ نماز پڑھنے کے لیے ساتھ میں لانے کا بھی حکم ہے، مسجد میں ساتھ میں لے کر آؤ، نماز پڑھنے کی ترغیب دو، شوق دلاؤ، بچے میں ہی نماز کا شوق ہو۔ اور حکم ہے کہ جب بچے کی عمر 10 برس کی ہو جائے اور وہ نماز نہ پڑھے تو مار پیٹ کر کے اسے نماز پڑھانے کا حکم ہے۔ اگلی حدیث ہے مسند احمد کی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ذر فرما رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں کہ جاڑوں کے موسم میں، سردی کا موسم تھا، جاڑے کا موسم تھا، حضور باہر تشریف لے گئے۔ پت جھڑ کا زمانہ تھا، پتے جھڑ رہے تھے، جس زمانے میں پتے جھڑتے ہیں درخت کے، اس زمانے میں حضور باہر تشریف لے گئے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول وہ ساتھ میں تھے، اور جب حضور باہر تشریف لے گئے، پت جھڑ کا زمانہ تھا، حضور نے 2 ٹہنیاں پکڑ لیں، 2 شاخیں، درخت کی شاخیں جیسے پکڑنے سے پتے اس کے جھڑنے لگتے ہیں۔ حضرت ابو ذر صحابی رسول بیان کر رہے ہیں کہ حضور نے 2 ٹہنیاں پکڑ لیں، پتے گرنے لگے۔ جب پتے گرنے لگے تو حضور نے فرمایا، اے ابو ذر
حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے مخاطب کر کے فرمایا کہ اے ابو ذر کچھ دیکھ رہے ہو تم؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں یا رسول اللہ ہم دیکھ رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہو؟ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے درخت کی شاخیں پکڑی، ٹہنی پکڑی اور ان سے پتے جھڑنے لگ گئے۔ تو حضور فرما رہے ہیں مسلمان بندہ اللہ کے لیے جب نماز پڑھتا ہے تو اس سے گناہ ایسے گرتے ہیں جیسے اس درخت سے پتے گر رہے ہیں۔ یہ حضور فرما رہے ہیں جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس نماز کی برکت سے اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں، اس کے اگر کوئی خطا بھی ہوئی ہوگی، کوئی لغزش بھی ہوئی ہوگی تو وہ خطائیں، وہ لغزشیں، وہ گناہ ایسے جھڑتے ہیں، اس کے گناہ ایسے مٹ جاتے ہیں جیسے درخت سے پتے گر رہے ہیں۔ حضور نے یہ مثال دے کر کے فرمایا، نماز کی ترغیب دی حضور نے کہ نماز کی کیا اہمیت ہے، نماز پڑھو گے تو نماز کی برکت سے گناہ جھڑنے لگیں گے، گناہ مٹ جائیں گے۔ اگلی حدیث ہے صحیح مسلم شریف کی۔ امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی صحیح میں مسلم شریف میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر میں طہارت کر کے، وضو و غسل کر کے، پاکی حاصل کر کے، پاک صاف ہو کر کے، جو شخص اپنے گھر میں طہارت کر کے فرض ادا کرنے کے لیے مسجد کو جاتا ہے، اپنے گھر میں طہارت کر کے پاکی اور صفائی حاصل کر کے، وضو کر کے، غسل کر کے، صاف ستھرا ہو کر کے، صاف ستھری لباس پہن کر کے، اچھے کپڑے پہن کر کے جب وہ مسجد کو آتا ہے تو آگے فرما رہے ہیں تو ایک قدم پر ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ اور گھر سے مسجد کی دوری کتنی ہے وہ انسان ناپ سکتا ہے، اندازہ لگا سکتا ہے کہ ہر قدم پہ اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں، اور صرف گناہ ہی نہیں مٹتے ہیں بلکہ ایک درجہ بلند بھی ہوتا ہے۔ جو شخص مسجد کو آتا ہے وضو وغیرہ کر کے، بہتر یہ ہے کہ گھر سے وضو کر کے چلا جائے، لیکن مسجد میں بھی وضو کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ حکم یہ ہے کہ اپنے گھر سے جو شخص طہارت اور وضو و غسل کر کے فرض ادا کرنے، نماز ادا کرنے کے لیے مسجد جاتا ہے تو راستے میں جتنے قدم پڑتے ہیں تو ہر قدم کے بدلے میں اس کے گناہ مٹائے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ گناہ تو مٹائے جاتے ہی ہیں، درجہ بلند کیا جاتا ہے، اس کا مرتبہ بلند ہوتا ہے، اللہ کے نزدیک اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ میرا بندہ ہے، نماز پڑھنے کے لیے میرے دربار میں آ رہا ہے، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے، اس کا مرتبہ بڑھا دیتا ہے۔ یہی حضور فرما رہے ہیں کہ جو شخص اپنے گھر میں طہارت کر کے، وضو و غسل کر کے فرض ادا کرنے کے لیے جب مسجد کو جاتا ہے تو ہر قدم پر اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اس کے درجے بھی بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اگلی حدیث جو ہے مسند احمد بن حنبل کی ہے۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جو 2 رکعت نماز پڑھے اور ان میں سہو نہ کرے، جو شخص 2 رکعت نماز پڑھے گا اس میں سہو نہ ہو، کسی طرح کی کوئی خامی اور کوتاہی نہ ہو، تو جو کچھ بیشتر اس کے گناہ ہوں گے، جو کچھ بھی جتنے گناہ ہوں گے، اگر اس سے خطا ہوئی ہوگی، لغزش ہوئی ہوگی تو اس کے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ جو شخص وضو کر کے مسجد کو آئے گا، نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے اس کے سارے گناہ مٹا دے گا۔ حدیثیں آ رہی ہیں، اب تک اتنی حدیثیں آپ لوگوں نے سماعت کی، ان سب میں نماز کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ نماز کی کیا اہمیت ہے، اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اس کے درجے بڑھا دیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ، سب سے محبوب اور سب سے بہتر عمل کوئی ہے تو وہ نماز ہے۔ اور نماز تو میرے آقا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ قرۃ عین فی الصلاۃ حضور فرما رہے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اگر کسی چیز میں ہے تو نماز میں ہے۔ جو بندہ مومن نماز پڑھتا ہے تو اس نماز کی برکت سے میری آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ تو جس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے، ہم اور آپ کے لیے، ہم سبوں کے لیے، اپنی امت کے لیے راتوں کو آنسو بہائے ہو، راتوں کو رو رو کر دریا بہا دیے ہوں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، تو کیا ہم اپنے اس آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے، اپنے رسول پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے
نماز نہیں پڑھ سکتے، اور اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو قیامت کے دن کس منہ سے ان کے سامنے جائیں گے؟ یہی بے نمازی والا چہرہ دے کر؟ نہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، اور نماز پڑھ کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانی چاہیے۔ اگلی حدیث طبرانی شریف کی ہے۔ امام طبرانی رحمہ اللہ تعالی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، ہم اور آپ جب نماز کے لیے آئے، مسجد میں آئے، نماز پڑھنے کے لیے آئے، تو نماز کے لیے کھڑے ہوئے، تو اس نماز کے لیے کھڑے ہونے کی برکت سے اس کے بدلے میں، اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ جنتوں کے دروازے کھول دیتا ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں جھکنے کے لیے آیا ہے، میرا بندہ میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے آیا ہے، میرا بندہ میری مسجد میں آیا ہے، نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کھڑے ہونے کی برکت سے، اس نماز کی برکت سے جنتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور ہو بھی کیوں نہ، دنیا کا بھی یہ دستور ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی اوبیڈینٹ بیٹا ہوتا ہے، بچے ہوتے ہیں، فرمانبردار ہوتے ہیں، جب ماں باپ کا کہا مانتے ہیں، والدین کی خوشنودی کے لیے والدین کی فرمانبرداری کرتے ہیں، والدین کی بات مانتے ہیں، تو والدین ان کے ماں باپ خوش ہو کر کے ان کے لیے انعام دیتے ہیں نا، میرا بیٹا کتنا اچھا ہے، میرا بچہ کتنا پیارا ہے، میری بات مانتا ہے، اس کے لیے انعام دیتے ہیں، اس کے لیے طرح طرح کے انعامات، طرح طرح کی نوازشیں، طرح طرح کی گفٹس وغیرہ اس کے لیے ہوتی ہیں نا۔ کیوں؟ اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں کہ بچے نے والدین کا کہا مانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سیم اسی طرح یہی مثال اس کی بھی ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے خالق کائنات، اپنے مالک حقیقی کی بارگاہ میں اس کی فرما برداری کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے جب اس کی بارگاہ میں آ کر کے سجدہ ریز ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے انعام کے طور پر، اس کے عوض میں اس کو خوش کرنے کے لیے کہ میرا بندہ مجھے خوش کرنے کے لیے آیا ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جنتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا فضیلت ہے نماز کی، کتنا اچھا بدلہ ہے نماز کا۔ حضور فرما رہے ہیں کہ بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس کے اور پروردگار کے درمیان حجاب ہٹا دیے جاتے ہیں۔ جو آڑ ہوتا ہے، جو روک ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں، وہ حجاب جو اس کے اور پروردگار کائنات کے نزدیک جو حجاب ہوتا ہے، جو روک، اللہ تعالیٰ اس کو ہٹا دیتا ہے، اور حور عین اس کا استقبال کرتی ہیں۔ جب تک نہ ناک سینکے نہ کھکارے، نماز میں جب کوئی ناک سی رکھتا ہے، ٹھیک ہے، یا کھکارتا ہے، تو اس کی بدولت کیا ہوتا ہے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ حجاب کو پھر جو ختم کرتا ہے، پروردگار کائنات اور بندے کے نزدیک، نمازی کے نزدیک سے جو حجاب ہٹ جاتا ہے، پھر وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے نماز جب پڑھنی چاہیے تو پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ میں، نہ کھکارنا ہے، نہ ڈکار لینا ہے، یہ ساری چیزیں مسجد سے باہر، ٹھیک ہے۔ نماز پڑھنے آئے ہیں، اس اللہ کے نزدیک، اس اللہ کے سامنے کھڑے ہیں پورے ادب کے ساتھ۔ اس کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہر چیز کو آپ بالائے تک رکھیے، مسجد سے باہر رکھیے۔ ناک سے رکھنا ہے یا کھکارنا ہے یا اور دوسری چیزیں ہیں، یہ سب باہر، شیطان لاکھ بہکائے، نہیں، ہم اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ کیا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یہی تقاضا ہے؟ جب دیکھیے نا، آپ جب اپنے استاد کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، جب کلاس روم میں ہوتے ہیں، ٹیچر آپ کے سامنے ہوتے ہیں، تو کس قدر اوبیڈینٹ ہو کر کے، کس قدر فرما برداری والے انداز میں، کس قدر ادب کا تقاضا رکھتے ہوئے، تقاضا کرتے ہوئے کس طرح آپ کھڑے ہوتے ہیں، کس طرح ہوتے ہیں وہاں پہ۔ اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہاں بالکل ادب سے، کوئی شور شرابہ نہیں، ایک ادب ہوتا ہے۔ تو وہ تو ٹیچر ہے، ٹیچر کے سامنے آپ اس طرح ہوتے ہیں کہ ادب ہوتا ہے اس کا، اور اس کے سامنے نہ اونچی آواز میں بات کریں گے، اس کے سامنے نہ اور دوسری چیزیں ہوں گی، نہ ہنسنا ہے، نہ یہ دوسری ساری چیزیں۔ لیکن جب مسجد میں آتے ہیں تو پروردگار کائنات کے نزدیک سامنے کھڑے ہیں،
تو پھر کیسے کھکھارنا، کیسا ڈکار اور کیسی ناک سے رکھنا، ان ساری چیزوں سے یہ جو حجاب ہٹتے ہیں نا، پھر سے وہ یہ جو سہولت دی جاتی ہے، یہ فیسلٹی دی جاتی ہے، وہ ختم کر دی جاتی ہے۔ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے اور جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ جو انعام اس پر ہوتا ہے، جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس کے نمازی کے اور پروردگار کائنات کے نزدیک، اس کے اور اللہ کے نزدیک جو حجاب ہوتا ہے وہ حجاب ہٹا دیا جاتا ہے۔ لیکن جب بندہ کھکار دیتا ہے یا ناک سے رگڑ لیتا ہے یا اور دوسری چیزیں، یا انگلی بجانا یا اور ساری چیزیں شیطانی کام وہ کرنے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ جو سہولت دیتا ہے، وہ جو انعام دیتا ہے، وہ انعام واپس لے لیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خشوع اور خضوع کے ساتھ میں پورے دل لگی کے ساتھ دل لگا کر نماز پڑھیں جب نماز پڑھنے آئیں، کہ ہم اللہ کے سامنے آئے ہیں، اللہ کی مسجد میں آئے ہیں، اور پورے ادب کا تقاضا یہ ہو کہ لباس وغیرہ بھی ویسا اختیار کریں جیسا اللہ کو پسند ہو۔ بہتر ہے کہ ہم کرتے پہن کر کے آئیں، گھر میں اگر کرتا ہے تو وہ نماز کے لیے مخصوص کر لیں کہ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد آئیں تو وہ کرتا پہن کر جائیں گے، پھر مسجد سے جب آئیں گے تو وہ کرتا رکھ دیں گے، پھر نماز کے لیے، یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کو اچھے لباس میں دیکھے گا تو خوش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم بھی فرمایا ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب مسجد کے لیے نماز میں آؤ تو زینت اختیار کرو، اچھے کپڑے جو مطلب کرتے وغیرہ ہیں اس کے شایان شان ہیں یہاں تک ہو، یہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، اور ستر عورت بھی اس میں ہے۔ اور بہتر تقاضا، ادب کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو لباس بھی ان کا اختیار کرنا چاہیے جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس اختیار کیا۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم کرتے پہن کر کے مسجد میں آئیں، کوشش رہے گی انشاءاللہ ضرور۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سنانے سے زیادہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔